کل ساغا ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و غینا حتی تسکنہو ارزق طوعا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا صلوات سارے صاحبان انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت قسمت اللہ الکبریٰ احسان ہے معصومہ عالمین کا کہ عظیم الشان روحانی اور نورانی سالانہ مجلس عزا جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، انہیں زندگی عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی سج دھج کے ساتھ جاری و ساری رہ سکے۔ اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، میرے اللہ تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں، میرے معبود تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ پروردگار دل کی کون سی دھڑکن ہے جو تجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ میرے عزتوں والے رب تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، امیر المومنین مولا فرماتے ہیں، میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اس سے قبل میرے اللہ تو نے خود ہی کہا ہے کہ ان کے در پر آ کے بیٹھ جاؤ، پھر جو مجھ سے مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ پارنے والے التجا کرتا ہوں کہ اس سے قبل کہ مجلس اختتام پذیر ہو، جتنے دلوں کی دعائیں ہیں یک جنبش قلم یا تو ساری دعائیں مستجاب فرما دیں یا میرے اللہ کوئی دوسرا دروازہ دکھا دیں۔ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ میرے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی خیر فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ حضور میری خواہش ہے کہ آج تیرا سفر ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میری آرزو ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کا ایک راز آپ کے سامنے۔ امام حسین کی قبر کا نہیں، قبر کی زیارت کا۔ ذرا سی زحمت کریں، پیچھے والے احباب بھی آ جائیں تو کچھ رونق بن جائے گی، ماحول بہتر ہو جائے گا، مجھ سے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ اٹھ کر یہاں آ جائیے، ساری جگہ خالی ہے ماشاءاللہ، آپ تو گھروں سے آ کر بیٹھ گئے۔ یہ سب سے درخواست ہے جو آپ آئیں تو ذرا ادھر آ جائیں، ایک راز پڑھنا ہے، پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ذرا دیواروں سے لگے ہوئے دوست بھی ادھر آ جائیے، ابھی تو مجلس شروع ہی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت میں۔ حضور علی ایک راز آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے، ایک راز پڑھنے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، مگر یہ عرض کر دوں، ان کے راز کے بارے میں ایک بات بتا دوں۔ معصوم نے فرمایا خبردار، معصوم فرماتے ہیں خبردار،
ہمیں تربیت دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پڑھا۔ فرمایا خبردار کسی ایسی جگہ ہمارا راز نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فضیلت پڑھنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی کم ظرف تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اسی وجہ ہے کہ لوگ ریکارڈ کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اس کو سنا دیا، اس کو سنا دیا، اس کو سنا دیا، پھر وہاں بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل گھبرا جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ان کی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ یہ فضائل سنانے سے پہلے سامنے والے کا شجرہ دیکھنا چاہیے۔ ایسا ہے نا حضور، ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں، ہر خاص و عام کے لیے نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھنا ہماری فضیلت کا بوجھ وہ اٹھائے گا۔ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کو اٹھا کر کندھے پہ رکھ لیا جائے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میری جان قربان۔ فرمایا یہ ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ پہاڑ اٹھا کر کندھے پہ رکھ لیا جائے۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری ولایت کو دل پر برداشت کیا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری ولایت کو دل پہ برداشت، یہ تمہارے دل اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان پہ ہماری ولایت اتر سکے، یہ تمہارے دل اس قابل نہیں ہے۔ پہاڑ اٹھا کے کندھے پہ رکھنا آسان ہے، مگر ہماری فضیلت کا بوجھ دل پہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں چونکہ راز پڑھنے جا رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم سب تیار ہو جائیں۔ میں زیارت کا ایک راز پڑھوں گا آپ کو۔ فرمایا ایک شخص نے آ کر کہا فرزند رسول اس سے آپ کی ولایت کی بات کرتے ہیں، اس سے آپ کے جد علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتا ہے، وہ یہ اعتراض کرتا ہے۔ سنیے جواب۔ معصوم نے فرمایا اصل میں ان کے دل اللہ نے گوشت اور خون سے بنائے، ان کے دل اللہ نے گوشت اور خون سے بنائے ہیں۔ جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں، بھلا گوشت اور خون کے دلوں میں ہماری ولایت کیسے آ سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ بھلا وہ دل جو گوشت اور خون سے بنے ہیں، ان دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ جو دل گوشت اور خون سے بنے، 10 جلدیں امام صادق علیہ السلام پر ترجمہ ہوئی ہیں۔ یہ روایت وہاں بھی ہے اور یہ روایت اصول کافی میں بھی ہے، جو آپ کے مذہب کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ اصول کافی، تہذیب، استبصار، من لا یعذر الفقی، پہلی کتاب اصول کافی، اس میں بھی اسی مضمون کی حدیث۔ فرمایا گوشت اور خون سے بنے ہوئے دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ ابھی ٹھہرا ہوا ہوں یہاں۔ جو دل گوشت اور خون کے بنے ہوئے ہیں ان میں نہیں، یہ زبان عصمت ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا یہ کہاں نظر آ جاتے ہیں جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہوئے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا انتقال ہو گیا 2 سال پہلے، بہت بڑے عالم تھے۔ طالب جوہری صاحب کی جو نماز جنازہ پڑھائی گئی، اس نماز جنازہ میں علی امیر المومنین کی گواہی دی گئی۔ بجھے بجھے سے بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے، ولایت امیر المومنین کی گواہی دی گئی۔ نیٹ پہ ایک مولوی صاحب کا بیان آ گیا۔ مولوی صاحب بھی سادہ نہیں تھے، نجف قم کے پڑے ہوئے تھے۔ ان کا بیان آیا نیٹ کے اوپر، کہنے لگے طالب جوہری صاحب اتنے بڑے عالم، ان کی نماز جنازہ میں ولایت علی کی گواہی سن کر میرے سینے میں، میرے دل میں چھری چبھ گئی۔ میں نے تو پڑھ لی ساری بات۔
بیٹھے ہوئے جناب توجہ ہے, یہ نیٹ پر ان کی کہتے ہیں چھری چبھ گئی ہے, یعنی ولایت علی ان کی نماز جنازہ میں پڑھائی گئی, ان کے دل میں چھری چبھ گئی. یہ کہتے ہوئے تمہاری زبان بھی کٹ نہیں گئی, کہتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی, یہ بکواس کرتے ہوئے تمہیں حیا بھی نہیں آئی, نجف سے علی کی روٹیاں کھا کر اور اسی کی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں جناب, اس میں کہہ رہے چھری چبھ گئی, یہ نہیں بتایا چھری چبھی کہاں ہے. ولایت علی سن کر ان بدبختوں کے نہ جانے کہاں کہاں چھریاں چبھ جاتی ہیں. اس لیے معصوم نے کہا وہاں بیان نہ کرنا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا. ذرا سوچئے حضور علی. اور ایک آپ کا عقیدہ ہے, ایک ہمارا عقیدہ ہے. وہ کیا عقیدہ ہے کہ مرنے میں سب سے بڑی دلچسپی ہے کہ قبر میں وہ علی آ جائے گا جس کی ولایت کی گواہی دی. یہی ہے نا. کیسی سادہ سی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تو اتنے بڑے عالم تھے, ان کی نماز جنازہ میں بھی ولایت پڑھ دی گئی. ارے بھائی طالب جوہری صاحب بڑے عالم تھے, یا اس صدی کے سب سے نامور عالم آغا خمینی صاحب, بولے کون بڑا عالم تھا؟ جزاک اللہ وفا بات, اللہ ان کو زندگی تندرستی دے. اور ان کے والد صاحب یاد آتے ہیں, کبھی بھولنے والے نہیں, مرحوم قاضی صاحب, خدا ان کے درجات جنتوں میں بلند فرمائے. سیدھی سی بات ہے نا جی, بچہ بھی بتا دے گا نا کہ خمینی صاحب بڑے عالم تھے. ایسا ہی ہے. وہ کتنا بڑا انقلاب ایران, کتنی بڑی جناب, ابھی تک ان کا سلسلہ چلتا ہے. جب آغا خمینی صاحب کا انتقال ہوا تو اتنا بڑا نماز جنازہ ہی نہیں تھا جتنا بڑا خمینی صاحب کا نماز جنازہ. اور ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھایا تھا, طالب جوہری صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا طالب جوہری صاحب کے شاگرد نے وصیت کے بعد. لیکن آغا خمینی صاحب کا نماز جنازہ آغا خمینی کے سینکڑوں شاگرد تھے, نہیں پڑھا, بلکہ خمینی صاحب کا نماز جنازہ بنایا آغا خمینی کے استاد نے, آغا محمد رضا گل پائگانی, سید گل پائگانی, جو زندہ تھے اور خمینی صاحب کے, دیکھ لیجئے ابھی نیٹ پر نکالیے ابھی نماز جنازہ. خمینی صاحب کا نماز جنازہ ہے, لاکھوں افراد ہیں بلا مبالغہ, اور لاکھوں کیا حضور علی ہزاروں تو عالم دین کھڑے میں, امامے باندھے سیاہ, امامے سفید, امامے سارے علماء کرام موجود ہیں, اور دنیا کا میڈیا کور کر رہا ہے خمینی صاحب کا نماز جنازہ. آغا گل پائگانی جو خمینی صاحب کے استاد تھے, انہوں نے اتنا بڑے اجتماع میں خمینی صاحب کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے علی کی ولایت کی گواہی بھی دی, علی کے 11 بیٹوں کی امامت کی گواہی. ناراض نہ ہو جائے گا جنہوں نے نعرہ لگایا نا بھائی جان نے, اس ایک کی آواز آپ سب جواب دینے والوں سے زیادہ تھی. اتنا ڈھیلا علی ولی اللہ, جیسے آپ نے کہا ہے اگر علی ولی اللہ کہنا ہے تو سینہ تان کے گرج کے کہنا چاہیے. علی ولی ہے حضور علی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارا خون اور گوشت سے بنے ہوئے دلوں میں ہماری ولایت نہیں آ سکتی. سوال کرنے والے نے عرض کیا میں قربان جاؤں فرزند رسول, آپ کہہ رہے ہیں خون اور گوشت سے جو دل بنے ہیں ان میں ولایت علی نہیں آ سکتی.
تو یہ جو آپ کے شیعہ ہیں، یہ جو آپ کے شیعہ ہیں فرزند رسول، ان کے دل بھی تو گوشت اور خون سے بنے ہیں، ان کے دل بھی تو گوشت اور خون سے بنے ہیں، پھر ان کے دلوں میں تو ولایت علی کا نور بھی موجود ہے اور یہ چین سے جی بھی رہے ہیں۔ سوال تو بہت اچھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ان دلوں میں ولایت علی نہیں آ سکتی ہے، تو مولا یہ جو آپ کے شیعہ ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، آپ کے غلام ہیں، ان کے دل بھی تو گوشت اور خون سے بنے؟ جواب سنیے، راز بیان کیا میرے آقا نے، فرماتے ہیں یاد رکھنا جو دل گوشت اور خون سے بنے ان دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ اور جہاں تک تم نے سوال کیا ہے ہمارے شیعوں کا، تو مجھے اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل تمہاری طرح گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محبت کے نور سے بنائے۔ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب راز کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے پڑھنا ہے امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کا ایک راز پڑھنے لگا۔ سنیے گا حضور، آج کی تقریر سنیے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ پڑھا رہے ہیں، آگے شاگرد پڑھ رہے ہیں، ممبر پر تشریف فرمائیں۔ اور کتنے شاگرد ہیں؟ 4000۔ ایک وقت میں امام صادق علیہ السلام کے مکتب میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں کتنے طالب علم؟ 4000، جس میں بڑے بڑے نامور لوگ جنہوں نے بڑا۔ اور یہ جو 4000 ہیں ان کے سبجیکٹ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آپ کالج میں جائیں تو آپ کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کا پروفیسر الگ ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو ویٹ کیجئے جو ہسٹری والا ہے وہ آ کر ہسٹری پڑھائے، ٹھیک ہے؟ آپ بوٹنی پڑھ رہے ہیں تو انتظار کریں جو بوٹنی والا پروفیسر ہے وہ آ کر آپ کو بوٹنی پڑھائے۔ ایسا ہی ہے جناب، کائنات کا واحد مدرسہ ہے میرے امام کا، پڑھنے والے 4000 ہیں، سب کا سبجیکٹ علیحدہ ہے، پڑھانے والا ایک امام ہے۔ سبحان۔ جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، تمہارے ماں باپ سلامت رہے، اللہ کامیاب اور بڑا انسان بنائے، نسلوں میں عشق رہے۔ سب کے سبجیکٹ قاضی وفادہ الگ ہے جی، اور پڑھانے والا ایک ہے، جس کا جو سبجیکٹ ہے۔ مناظرہ بھی سبجیکٹ ہے، جیسے حشام جو ہیں ان کا سبجیکٹ مناظرہ ہے، اسے مناظرہ پڑھا۔ اب درس دے رہے تھے، ایک آدمی آ گیا، آ کر کہنے لگا، سلام کیا اور کہنے لگا فرزند رسول اس لیے حاضر دی ہے، آپ ممبر پر ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ اندر آ گئے، کھڑا ہوا ہے، اس لیے آیا ہوں کہ نا میں حج بیت اللہ پر جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کے حج پر جا رہا ہوں، آپ کو سلام کرنے آیا۔ معصوم نے کہا اچھا ماشاءاللہ، جاؤ۔ یہ بتاؤ خانہ کعبہ کے حج کے لیے جا رہے ہو، کبھی میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پر گئے ہو؟ متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ رحم کرے، اس طرح میں کیسے پڑھوں گا راز؟ پیچھے والے تو بالکل پتھر بن گئے۔ یہ باتیں پتھروں میں تھوڑی پڑھی جاتی، یہ تو گلابوں میں پڑھنے والی باتیں، پتہ نہیں اب پتھر بن کے کیوں بیٹھ گئے۔ منہ سے بولے نہ بولے، تھوڑا منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھے، آپ تو پتھر ہو گئے، آپ تو بالکل پتھر ہو گئے، یہ پتھروں میں پڑھنے والی باتیں ہی نہیں۔ میں تو راز پڑھ رہا ہوں، راز پڑھ رہا ہوں، سنیے گا، راز کا وزن دیکھیے گا، ذرا چہرے فریش کریں اور جیسے آپ سنتے ہیں ایسے۔ کہا یہ بتائیں، منظر دیں، آپ ممبر پر ہیں اور
4,000 شاگرد سامنے اور یہ آگے کھڑا ہو، میں حج پر جا رہا ہوں. آپ نے کہا جہاں یہ بتاؤ کبھی میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پر گئے ہو؟ اس نے حیران ہو کر معصوم کو دیکھا اور کہنے لگا فرزند رسول میں نے آپ کے سامنے حج بیت اللہ کی بات کی ہے، میں نے آپ کے سامنے حج بیت اللہ کی بات کی ہے. حج بیت اللہ کے مقابل میں آپ قبر حسین کی زیارت کی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں یہ تو میں دل کے بھید تو وہ جانتے ہیں، میں تو آپ کے چہرے سے پہچانتا ہوں. بھلا یہ بتاؤ منہ سے سبحان اللہ کہنے میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے؟ منہ ہم مسافروں کا بھلا ہو جاتا ہے، مجلس پہ رنگ آ جاتا ہے، رونق آ جاتی ہے، ذکر مولا سج جاتا ہے. آپ کی ایک سبحان اللہ صرف ہمارے لیے اور مجلس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ کے منہ سے سبحان اللہ کہنا آپ کے بدن کی 1000 نحوستیں دور کر دیتا ہے. آہا 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 واہ 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 وفا صاحب، ٹھیک ہے نا. پریکٹس کر کے دیکھیں جنہوں نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا تھا ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ کہیں. بابو آپ تو کہہ ہی رہے ہیں، آپ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں بچے نہ رہے. میں ان سے بولا تھا کہ جنہوں نے ابھی تک منہ کھولا نہیں کہیں، آپ کہیں کہیں. ہاں 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 بتائیں جنہوں نے کہہ دیا سبحان اللہ کوئی تکلیف ہوئی ہے منہ کو؟ کوئی زبان میں درد ہوا ہے؟ یاد رکھنا میرے دوستو، اگر ان کے ذکر میں سبحان اللہ نہیں ہے پھر اللہ نے سبحان اللہ کو اتارا کس لیے ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آپ کو آدھا کلو انگور لا کر دے دے، اچھے والے انگور، تو انگور آپ چک کے کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی مہربانی، اتنا میٹھا انگور. آدھا کلو انگور پہ سبحان اللہ نکل جاتی ہے. میں آپ کو ہیرے جواہرات سے قیمتی موتی دے رہا ہوں، پھر آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اب سب مل کے صلوات پڑھیں، کوئی چپ نہیں رہے گا. صلوات پڑھیں. فرزندر یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہاں حج بیت اللہ اور کہاں قبر حسین، مطلب اس کا یہی تھا. میں نے تو حج کی بات کی ہے، آپ نے حج کے مقابلے میں قبر مطہر حسین. معصوم نے کہا یاد رکھنا میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب بھی ایک حج کے برابر ہے. انہیں حیران ہو کر کہا قبر حسین کی زیارت کا ثواب بھی ایک حج کے برابر ہے؟ معصوم نے کہا ہرگز نہیں، یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 7 حج کے برابر ہے. یا اللہ میری بات پہنچ جائے سننے. انہوں نے کہا 7 حج کے برابر ایک حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب. معصوم نے کہا ہرگز نہیں، یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. کہا 70 حج کے برابر ایک قبر حسین کی زیارت کا ثواب؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 700 حج کے برابر. نے کہا 700 حج کے برابر؟ معصوم نے کہا ہرگز نہیں. تیار ہے سننے کے لیے؟ معصوم نے کہا یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70,000 حج مقبولہ. حج مقبولہ. یہ حج مقبولہ کا کیا مطلب؟ اصطلاح کا حاجی حج کر کے جی بسم اللہ حج کر کے آ جاتے ہیں واپس تو آپ کو تحفے میں کھجوریں زمزم کا پانی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعا کریں حج پڑھائیں قبول بھی ہو جائے. معصوم کہہ رہے ہیں میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70,000 حج. میں پہلے مہر لگا رہا ہوں مقبول ہے.
पहले मोहर लगा, लरजने लगा। सुनिएगा मोअज़्ज़िन इस्लाम, लरजने लगा, कांपने लगा, बदन पसीने से शराबूर हो गई, चेहरा जर्द हो गया, आंखों में मौत नजर आने लगी, चेहरे पर मौत के आसार जाहिर हो गए, आंखें पथराने लगी। 70,000 हज मकबूला, एक ज़ियारत हुसैन, 70,000 हज, लरजने लगा, कांपने लगा। इससे पहले कि मौत आती, कांपते कांपते बस में फर्जंद रसूल से बाहर निकल गए। मासूम देखते रहे। जब वो चला गया तो जो आप जैसे मार्फत वाले बैठे थे, उन्होंने कहा कुर्बान हो जाए आपकी नालैन पर, आज तो ज़ियारत हुसैन के वो फजीलत बयान की, वो फजीलत बयान की, इससे पहले तो हमने सुनी नहीं आका। तो मासूम ने उन्हें देखकर कहा क्या पढ़ा मैंने? कहा फर्जंद रसूल आपने आज पढ़ा है एक कब्र हुसैन की ज़ियारत 70,000 हज मकबूला। मासूम ने मुस्कुरा के कहा हरगिज नहीं। थक गए मेरा ख्याल। कहा सुनो, वो जो मैंने कहा ना 70,000 हज मकबूला एक कब्र हुसैन की ज़ियारत का सवाब, तवज्जो रखिए, वो तो मैंने उसके ज़र्फ के मुताबिक कहा। वो तो मैंने उसके ज़र्फ के मुताबिक कहा। इससे ज्यादा पढ़ता कलेजा फट जाता, यहीं मर जाता, कलेजा फट, बर्दाश्त ही नहीं। तो उसके ज़र्फ के कहा अच्छा फर्जंद रसूल कुछ और भी है फजीलत कब्र मुताहिर इमाम हुसैन की जा और भी है, बयान करे ना आका, बयान करे। और क्या? मासूम ने कहा क्या कहा था मैंने? कहा आका आपने कहा 70,000 हज मकबूला एक कब्र हुसैन की। मासूम ने कहा याद रखना उस इज्जतों वाले रब की कसम है जिसने मुझे इमामत अता की है, जब इमाम हुसैन का सवार कब्र हुसैन की तरफ चलता है तो हुसैन के सवार के एक एक कदम पर अल्लाह 70,000 हज का सवाब अता करता। सुन रहे हैं मेरे दोस्त? अल-मोमिनीन जज़ाकर। या अली माशाअल्लाह माशाअल्लाह, औलाद सलामत रहे, आप सलाम। अल्लाह इमाम हुसैन के रोज़े की ज़वारी करे एक एक कदम पर। अब मैं आपको आमाल की तरफ ले, आप ज़ियारत के आमाल पढ़ेंगे ना, इमाम हुसैन की ज़ियारत के आमाल, तो उसमें आप पढ़ेंगे ज़वार को चाहिए कि इमाम हुसैन के कब्र की तरफ जब चले तो कदम छोटे छोटे रखें। अच्छा, ज़वार की कोशिश क्या होती है कि जैसे ही करबला में उतरा उसका दिल चाहता है छलांगे मारकर, उसका दिल चाहता है ज़वार का मुझे पर लग जाए, मैं उड़कर इमाम हुसैन की कब्र पर पहुंच जाए। ऐसे होता है या नहीं? कोई गए में ज़वार बैठे में, ज़वार बैठे में 2 बस 3 4 5 6 बेशौक दिल चाहता है। बिल्कुल जज़ाक अल्लाह। ये जो दिल का चाहना है ये बहुत अहम रियाजत है। इसी चाहत को देख के हुसैन बुला लेता है। हाँ जी, इसी चाहत को देख के। भैया बहुत कम लोग हैं, दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको लेकर जाए। दुआ करता हूँ हम भी जाएं, आप भी जाएं, जो भी सफ़र करने जा रहे हैं अल्लाह मुझे आपको उन लोगों में शामिल करे, हम भी जाएं। आमीन यहाँ से कहिए, यहाँ से आमीन कहें, बस वो बुला लेंगे इंशाअल्लाह। और हर चीज़ को तर्क कर दें, हर चीज़ को पीछे छोड़ दें। शादी है, ब्याह है, बहनों के, औलाद के, भाइयों के, बोलो करबला से आके करूँगा। दुकान लेनी है, कारोबार है, घर बनाना है, कहीं करबला से आकर करूँगा। पहले करबला। पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो कर्ज लेके चले जाओ, कोई चीज़ बेच के चले जाओ। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं कि कर्ज लेकर हज जाओगे, कर्ज लेकर हज हराम हो जाएगा। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज तब वाजिब होता है जब पैसे जेब में हो। हुसैन की ज़ियारत के लिए नहीं, आप कर्ज लेकर चले जाएं, ज़ियारत करके आ जाएं, परेशान ना होना।
یہ قرض آپ کو دینا نہیں پڑے گا، خود حسین ادا کرے گا۔ حقے تو نہیں ہے میرے محترم صاحب، بس سمیٹ رہا ہوں تقریر کو۔ تو زوار کا دل کیا چاہتا ہے کہ اڑ کے پہنچے، لیکن حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ سنبھل جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو، قدم چھوٹے 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 قدم۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم میں کیا راز ہے؟ لکھا ہوا ہے زیارت پر جانا تو قدم چھوٹے چھوٹے رکھنا، یاد رکھنا، چھوٹے چھوٹے قدم۔ راز یہ ہے، جب میں امام حسین کے روزے پر پہنچا، پپا سنیے، اور میں نے چاہا کہ اپنا ہاتھ، رش بہت زیادہ، اپنا ہاتھ جو ہے وہ قبر مطہر پر رکھوں، بہت مجمع۔ تو جیسے ہی میں نے چاہا کہ میں اپنا ہاتھ قبر مطہر پر رکھوں تو فوراً میرا آئینہ میرے سامنے آ گیا۔ اوہو، میں نے دیکھا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میں آلودہ گناہ ہوں، رونگ رونگ میرا گناہوں سے آلودہ ہے۔ تو میرا یہ ہاتھ اس قابل ہی نہیں ہے کہ امام عالی مقام کرو۔ آپ سب کا یہی تھا نا، جائیں گے تو یہی ہوگا، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ میں کہاں، اور قبر مطہر سید الشہداء، بالکل صحیح میں نے سوچا، آپ بھی صحیح سوچیں گے، واقعی ہم اس قابل نہیں کہ یہ ہمارا ہاتھ لگ جائے۔ پتہ اللہ نے اہتمام کیا کیا؟ اہتمام یہ کیا کہ ہم نہیں ہیں اس قابل کہ یہ ہاتھ امام حسین کی زری تک پہنچے، تو انتظام یہ کیا، آپ کو حکم دیا معصوم نے، قدم چھوٹے چھوٹے رکھنا۔ قدم چھوٹے چھوٹے کیونکہ ہر قدم پر اللہ آپ کے ہزاروں گناہ مٹاتا ہے، ہزاروں نیکیاں لکھتا ہے، ہزاروں نیکیاں لکھتا ہے، ہر قدم پر گناہ مٹاتے 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 جب قبر حسین کے قریب جاتے ہو اللہ سارے گناہ مٹا کر ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یا رسول، سب بول دیجئے منہ سے۔ ذرا جا کر تو دیکھیں حضور عالم، ذرا جا کر تو دیکھیے قبلہ کتنی ہے کربلا؟ یہ آپ گئے، یہ 4 مربع کلومیٹر، یہی ہے نا کربلا، اور جانے والے 9 کروڑ، 8 کروڑ، 9.5 کروڑ، کروڑ۔ 1 کروڑ بندہ اسلام آباد میں آ جائے، گلی کوچوں میں گزرنے کی جگہ نہ ملے۔ 1 کروڑ، اتنی بڑی تعداد ہے، یہاں آپ سے راہیں نہ ملیں آپ کو 1 کروڑ۔ 1 کروڑ نہیں، 9 کروڑ، 8 کروڑ جو فگر آ رہے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اتنی سی تو جگہ، 10,000 آدمی آ جائیں تو پھر رستہ نہیں ملتا۔ کربلا یہی ہے، یہ کیسے اندر آ رہے ہیں؟ پھر اس طرح آ جاتے ہیں 9 کروڑ افراد کہ آپ سب چل رہے ہیں، 9 کروڑ ہیں اتنی سی جگہ پر، ایک زوار کے پیر پر دوسرے زوار کا پیر نہیں آتا۔ اب مجھے لگ رہا ہے تھک گئے اسلام آباد والے۔ بسم اللہ، آ گئے پڑھنے والے، آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے حضور۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ سنیے گا رات کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آپ بھی اندر آ رہے ہیں زوار۔ معصوم سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ اتنے زوار آ جاتے ہیں کربلا میں اس وقت بھی، تو یہ کیسے سما جاتے ہیں زمین؟ تو معصوم نے فرمایا جیسے جیسے حسین کے زوار کربلا میں داخل ہوتے ہیں ویسے ویسے اللہ زمین کربلا کو وسیع کرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ خانہ کعبہ کا حج ذی الحج میں کتنے لوگ ہیں حج پڑھنے والے؟ 28 لاکھ، 25 لاکھ، 29 لاکھ 30۔ ہر ملک سے آئے ہوئے، ہر ملک کی منسٹری لگی ہوئی ہے، وزارت لگی ہوئی ہے، انتظامات لگے ہوئے ہیں۔ 15 لاکھ آپ سے لیا جاتا ہے ایک آدمی کا، پھر آپ حج پہ جاتے ہیں۔ بس تقریر تمام ہو گئی، فضائل کیا تھا، بس راز پڑھ۔
پھر جا کے حج کرتے ہیں، وزیر آپ کے بھی وزارت. اس کے باوجود وہاں پر ویڈیو بناتے ہیں حاجی اپنے کیمپ کی، اور ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں، آپ یہاں دیکھیں ہم یہاں سے حج پہ آئے، یہ ویڈیو دیکھیں جی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہ چھوٹی بوتل پانی کی، یہ دیکھیں 2 قطرے رہ گئے، 2 گھونٹ رہ گئے، ہم پانی بھی نہیں ہے، بستر نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ادھر بھوک ہے، ادھر پریشانی ہے، ادھر پانی نہیں ملا، ادھر یہ نہیں ملا، ویڈیو آ رہی ہے. پھر جب ادھر حاجی اترتے ہیں تو کیمرے جاتے ہیں، میڈیا کیسا بھارا، کیا کیسا پایا، پانی نہیں مل رہا تھا، مصیبت تھی، کھانا نہیں ملا، بستر نہیں ملا. کتنے؟ 28 لاکھ. ادھر کتنے؟ 9 کروڑ. زوار کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھ لیں، ایک ایک زوار کے پیچھے 50-50 آدمی ہاتھ جوڑتے ہیں، کھانا میرے پاس کھاؤ. ایسی تواضع ہے کہ دنیا کی عقل حیران ہے. فقط کچھ نہیں، نجف سے کربلا تک آپ جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ایسی بھی تواضع، مہمان نوازی ہو سکتی ہے. دیکھیں مثلا چلتے چلتے آپ نے پورے دن کا سفر، انسان ایک صاحب نے واقعہ سنا ہے کہ میرا اب دل چاہا کہ میں نا دودھ میں شہد ڈال کر مل جائے تو میں نا ذرا سا فریش ہو جاؤں گا، دودھ شہد وہ پیتے ہوں گے. اب کربلا کا رستہ ہے، کہنے کہ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، میں چل رہا ہوں اور دل میں خیال آیا کہ دودھ شاید مل جاتا نا، وطن میں ہوتا تو دودھ شاید وہ پھر بھائی اتنا سوچنا تھا، برابر سے یہ دودھ شاید حاضر ہے. پوچھ لیں آپ ظاہرین سے، معجزہ. یعنی آپ نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہے ہاتھ سے پکڑ کے، میٹھی چیز کھانے کے بعد وہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے چاشنی سی ہاتھ میں میٹھا، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹیشو پیپر ہو تو میں ایسے آپ نے سوچا کہ ٹیشو پیپر، پہلو سے ٹیشو پیپر وہ بھی خوشبودار. پتا چلا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں نا، ہر زوار پر حسین کی نظر ہے، ہر زوار پر حسین کی نظر ہے. پانی قبلہ پانی تو آپ گن نہیں سکتے کہ کتنی قسم کا، یعنی کتنے قسم کے فروٹ جوسیس اور ٹھنڈے پانی. ایک قدم پر 50 ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ہیں. مگر اسی جگہ پر حسین پیاسا مارا گیا، اسی جگہ پر غریب پیاسا مارا گیا. تیری غربت پہ قربان ہو جائیں، تیری پیاس پہ قربان ہو جائیں. یہیں سے آواز دی تھی شیعو، اے سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا. عزادارو، ماتم دارو، اسی جگہ پر خوش گلا تھا اور شمر کا خنجر، خوش گلا تھا اور شمر کا خنجر تھا. نو کے نیزہ پر سوار کیا سر کو، عزادارو ظالم لے کر چلے، ظالم لے کر چلے. ماتم داران حسین، میں کیا بیان کروں آپ کو، میں کس طرح بیان کروں. آج بہت قیامت کا دن ہے، عاشور سے کم نہیں ہے آج کل. اس لیے عزادارو آج اس معصومہ کی شہادت ہے جس کے لیے حسین نے کہا تھا مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا. میں ایک بات بتاؤں، جہاں معصومہ نہ ہو، جہاں بی بی رباب نہ ہو، مجھے احساس ہے میرے واجب الاحترام آ گئے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے آ گئے، بس میں اپنے حصے کی نوکری دے کے وفا کو ممبر دیتا ہوں. اعلان عزادارو، میں ایک بات بتاؤں، نماز شب میں مانگا تھا حسین، نماز شب میں مانگا تھا. اور جب چھوٹی سی تھی نا، 1.5 سال کی 2 سال کی، حسین کے سینے سے جدا نہیں ہوتی تھی. جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہیں، عزادارو جب باہر چلے جاتے تھے امام حسین، تو جب تک نہ آتے تھے تو مادر گرامی کی گود میں بیٹھ کر عصمت سرا کے در کو دیکھتی رہتی تھی.
چھوٹی سی تھی، گھٹنیوں چلتی تھی. اور جب جیسے امام حسین آتے اور آہٹ ہوتی اور کنیزیں پکارتی کہ آقا آ گئے ہیں، تو پھر پتہ ہے کیا کرتی؟ اپنی ماں کی پاکیزہ گود سے اتر کے اور گھٹنیوں چلتے چلتے پردے کے پیچھے چھپ جاتے. امام حسین آتے اور اندر آتے ہی پکارتے، آئینہ آئینہ پردہ قلبی، میرے سینے کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ عزاداروں سن رہی ہے پردے کے پیچھے، اور حسین کو بھی پتا ہے کہ پردے کے پیچھے چھپی. تو حسین تجاہل عارفانہ، کہاں ہے میری بیٹی، کہاں ہے میری جان؟ پھر کیا کرتے؟ گھٹنے اس مسطرہ کی زمین پر رکھ دیتے، آنکھیں بند کر کے بازو پھیلا لیتے، اور بازو پھیلا کے کہتے ہیں جب تک میرے سینے سے نہیں لگے میں کیا پانی پی سکوں گا، میں کیا کھانا کھا سکوں گا، میں تو پانی بھی نہیں پیوں گا. یہ سن کے پردے کے پیچھے سے آتے اور ہمک کے حسین کی گردن میں باہیں ڈال دیتی، پھر سینے سے لگاتے، پھر یہاں بوسے دیتے اور پھر یہاں بوسے دیتے. ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں. اور پھر پتہ ہے کیا ہے؟ پھر پیار کرتے، میں تیرے بغیر جی سکتا ہوں میری جان، کیا بابا تیرے بغیر جی سکتا ہے؟ روایت سنیے گا، 2 جملوں کی روایت چاہتا. پھر حسین جیب سے نکال کے کھجوریں کھلاتے. وفا دیکھنا روایت کی تمہید کے ساتھ دیکھنا روایت کس تمہید کے ساتھ. کھجوریں اپنے ہاتھ سے کھلاتے، اپنے ہاتھ سے چھوٹی سی. پھر گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور یزید کے دربار میں کھڑی ہے. پوچھا یزید نے یہ کون بچی ہے؟ کہا معصومہ. کہا وہی جسے حسین بہت چاہتا تھا. میں بات کرنا چاہتا ہوں. بچی تجھے حسین پیار سے کیا کھلاتا تھا؟ خشک لب ہلے آواز نہیں آئے. اولاد والے برداشت کر پائیں گے؟ 2 بار، تیسری بار مچل گیا یزید علیہ لعن والعذاب. کہا بار بار پوچھتا ہوں بچی جواب نہیں دیتی. تڑپ کے سجاد نے کہا، میرے آقا نے کہا یزید جواب دیتی ہے، تمہارے سپاہیوں نے رسیاں اتنی رسی اتنی سخت ہے، رسی ڈھیلی کرو، رسی ڈھیلی کرو. آخری جملہ کیا میں نے بچپنے کا واقعہ پڑھا، کھجوریں کھلا دیں. بتاؤ تمہارے بابا تمہیں کتنا چاہتے تھے؟ تو کہا بابا تو میرے بغیر جیتے ہی نہیں تھے. جب بابا باہر سے آتے تھے تو مجھے کھجوریں اپنے ہاتھ. آخری 2 جملے مجھے پتا ہے کوئی سخت مصائب. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں، قربان جاؤں مولا حسین آپ کو پرسا، امام زمانہ آپ کو پرسا، اللہ کرے آپ جلدی آئیں اور جنہوں نے معصومہ پر مظالم ڈھائے ان سے انتقام لیں. شہزادی کا پرسا ہے، بی بی رباب آپ کو پرسا، سید سجاد، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب غون و محمد، جناب علی اصغر، آپ سب کو پرسا ہے. شہزادی بی بی آپ کو پرسا ہے. کہا میرے بابا مجھے کھجوریں. کہنے لگا ملعون، یہ سامنے بیبیاں کھڑی ہیں. کہنے لگا اچھا اگر میں کھجوریں دوں تو لے لو گی؟ معصومہ نے امام سجاد کی طرف دیکھا. سجاد نے دیکھ کر کہا بیٹی اب تیرا امتحان. اے معصومہ اب تیرا امتحان ہے. ہاں کہو بیٹا، اسبات میں سر ہلا، میں پڑھ پاؤں گا، آپ سنیں گے؟ ملاؤں نے کہا یہ جو تخت پر تشت رکھا ہوا ہے، اوپر خوان ڈھکا ہے، اس میں کھجوریں ہیں، لے لو. عزادارو بھائی کو دیکھا. سجاد نے کہا میرا بیٹا آگے بڑھ جا میری بہن. عزادارو شہزادی چلی ہے کہ سجاد نے آسمان کو دیکھ کے کہا میرے اللہ میری بہن چھوٹی ہے، امتحان بڑا. عزادارو بی بی سکینہ نے کپڑا ہٹایا. عزادارو لگن میں کھجوریں نہیں، حسین کا کٹا ہوا سر تھا. شہزادی نے سر پر رخسار رکھا، آواز دی بابا بابا. ایک دفعہ میں اونٹوں کے پیچھے رہ گئی تھی، انہوں نے مجھے اونٹ کی پشت پر الٹا
علی لعنت اللہ. بسم اللہ.